تمام تعریفیں اس رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقام سیدہ، مقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور کر دے اور تم کو ایسے پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم سے نجاست سے دور ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں لفظ رجس قابل ذکر ہے۔ رجس کے معنی کیا ہے؟ رجس کے معنی ہے گناہ، رجس کے معنی ہے گندگی، رجس کے معنی ہے خطا، رجس کے معنی ہے جرم، رجس کے معنی ہے قصور۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پاسے، یہ سب شیطانی فعل ہیں، گندے فعل ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچو۔ قرآن مجید کی یہ آیت رجس کے معنی کو واضح کرتی ہے کہ رجس سے مراد گناہ ہے، رجس سے مراد بری باتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے اہل بیت رسول کو ہر قسم کی خطاؤں سے مبرہ پیدا کیا ہے۔ آج ایک مفتی اشرف جلالی، اشرف دجالی یہ بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خطا ہو گئی تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور میرے دوست، قرآن تو اس بی بی کو معصوم ظاہر کرتا ہے، پاک ظاہر کرتا ہے۔ جب قرآن نے ہر قسم کی خطاؤں سے بی بی کو پاک پیدا کر دیا اور پاک بیان کر دیا تو ہمیں قرآن کا حکم ماننا چاہیے، کسی دوسرے کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ اور مقام سیدہ کو واضح کرنے کے لیے آیت مباہلہ کو دیکھیں، جس میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور میرا دوست، ہر خاتون کے اندر 3 خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی جو عبادت ہوتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، اس کو جائیداد سے جو حصہ ملتا ہے آدھا حصہ ملتا ہے، اس کی گواہی جو ہوتی ہے آدھی گواہی ہوتی ہے۔ لیکن اس بی بی کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا، اس بی بی کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ اللہ نے بی بی کی عبادت کو بھی مکمل رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے تحت بی بی پاک تھی، بی بی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور بی بی کی جو جائیداد تھی اللہ نے وہ بھی مکمل رکھی۔ بی بی کے جتنے بھائی ہوئے وہ وفات پا گئے، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ بی بی کی وراثت میں کسی اور کو بھی حصہ ملے۔ اور جو اللہ نے عورت کی گواہی رکھی ہے آدھی رکھی ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ جب رسول مباہلے کے لیے گئے تو فاطمہ کو بھی لے کر گئے، اور فاطمہ کی جو گواہی تھی وہ مرد کے برابر تھی۔ اور فاطمہ کو قرآن صداقت کے ساتھ یاد کرتا ہے آیت مباہلہ کے اندر کہ بی بی جب آیت مباہلہ میں تشریف لے گئیں تو اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کر دی، یعنی بی بی کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ جھوٹا ہے۔ آج اگر کوئی نعوذ باللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جھوٹا کہتا ہے، کوئی خطا کار کہتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جھوٹا ہے، اس لیے کہ آیت مباہلہ نے بی بی کو صدیقۃ الکبریٰ کہا ہے۔
بی بی کی شان میں ایک اور آیت بھی ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی محمد و آل محمد پہ خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت بھی بی بی کی شان میں ہے، اور یہ آیت بھی بی بی کو معصوم ظاہر کرتی ہے، اس لیے کہ جو درود والی آیت ہے اللہ نے اس میں نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے اس میں رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے فرمایا علی النبی، یعنی جب سے نبی نبی ہے تب سے یہ درود ہے۔ اور نبی کو نبوت کب ملی؟ رسول خود اعلان فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان وجود میں آ رہا تھا، تو آدم نہیں بنا تھا، محمد و آل محمد پہ درود تھا۔ اور یہ فضیلت ہے آل محمد کی کہ اللہ نے آدم کے لیے درود نہیں رکھا، اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کے لیے درود نہیں رکھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے درود نہیں رکھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درود نہیں رکھا، اللہ نے جو درود رکھا ہے فقط محمد و آل محمد کے لیے رکھا ہے۔ اور یہی درود کی برکت تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا صادر ہوا تھا تو ان کو اس خطا کی معافی ملی تھی۔ تو جن ہستیوں کی وجہ سے آدم جیسے معصوم نبی کی خطا اللہ معاف کر دے، وہ خود خطا پہ نہیں ہو سکتے، بلکہ جو شخص انہیں خطا کار کہتا ہے وہ خود خطا کار ہے، جو شخص انہیں گناہگار کہتا ہے وہ شخص گناہگار ہے۔ اللہ نے سورۃ رحمان میں بھی اس بی بی کی عصمت کو ظاہر کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے دو سمندر ملائے کے بٹن کو دبا اور ان کے درمیان اللہ نے ایک برزخ کو رکھا، اور برزخ کے بعد اللہ نے کہا یبغیان، یہ ایسی ہستیاں ہیں جو کسی پہ زیادتی نہیں کرتی، واللؤلؤ والمرجان، اور اللہ نے اس میں سے لولو بھی نکالے مرجان بھی نکالے۔ مفسرین اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو دو سمندر ہیں ان دو سمندروں سے مراد جناب علی علیہ السلام ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو برزخ ہے وہ رسول خدا ہیں، جو لولو اور مرجان ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ اور قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ جو دو سمندر ہیں یہ زیادتی نہیں کرتے، یہ خطا نہیں کرتے، یہ معصوم ہیں، اور معصوم ہستیوں کی طرف خطا کو منسوب کرنا قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ شورا میں بھی اعلان کر دیا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو میں نے جو دین اسلام ان کو عطا کیا ہے اس کے بدلے میں میں کوئی اجر نہیں مانگتا اتنا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرو، اور میرا دوست اللہ کسی گناہگار اور خطا کار سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا، اللہ اس سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے جو معصوم ہو، جو طاہر ہو، جو طیب ہو، جو پاک ہو۔ تو بی بی معصومہ طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، صدیقہ ہیں، مرضیہ ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی شان میں یہ بیان کرنا کہ نعوذ باللہ بی بی سے خطا ہو گئی، یہ خود ایسا کہنے والے ظالم ہیں، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔